بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو میت عورت کے کفن کے تعلق سے ہے کہ میت عورت کے لیے کتنے کپڑے کفن میں مسنون اور سنت ہے۔ تو دیکھیے ناظرین کرام، میت عورت کو 5 کپڑے میں کفن دینا مسنون اور سنت ہے۔ نمبر 1 ازار، نمبر 2 لفافہ جسے ہم چادر بھی کہتے ہیں، نمبر 3 قمیص جسے ہم کرتا بھی کہتے ہیں، نمبر 4 سینہ بند، نمبر 5 سر بند۔ تو یہ وہ 5 کپڑے ہیں جن کپڑوں کے اندر عورت کو کفن دینا مسنون اور سنت ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر مرد کے کفن میں 2 کپڑے ہو یعنی ازار اور لفافہ، اسی طرح عورت کے کفن میں اگر 3 کپڑے ہو یعنی قمیص، لفافہ اور سربند، یا ازار، لفافہ اور سربند، تو بھی بلا کراہت درست ہے۔ اسے کفن کفایت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مرد کو 2 کپڑے سے کم میں کفن دینا اور عورت کو 3 کپڑے سے کم میں کفن دینا یہ مکروہ ہے، الا یہ کہ مجبوری ہو۔ لیکن یاد رہے عورت کے لیے مسنون کفن وہی 5 کپڑے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ قریب البلوغ لڑکا اور لڑکی بڑے مرد اور عورت کی طرح ہے، یعنی قریب البلوغ لڑکے کو مرد کی طرح 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا اور قریب البلوغ لڑکی کو عورت کی طرح 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔ جب اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب آپ یہ سمجھے جو کفن کے کپڑے ہیں، کفن کے کپڑے بچھانے سے پہلے اس کفن کے کپڑے کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ دھونی دے لیں۔ دھونی دینے کے بعد جس تخت پر میت کو لٹانا ہو اس تخت پر اس کپڑے کو بچھانا ہے۔ بچھانے کا طریقہ کیا رہے گا؟ سب سے پہلے یعنی سب سے نیچے جو ہم بچھائیں گے وہ لفافہ بچھائیں گے جسے ہم چادر کہتے ہیں، جو سر کے جانب سے بھی ایک بالشت بڑا ہوتا ہے اور پاؤں کے جانب سے بھی ایک بالشت بڑا ہوتا ہے۔ لفافہ بچھانے کے بعد لفافہ کے اوپر ہم سینہ بند بچھائیں گے، اگر عورت ہے تو سینہ بند بچھائیں گے جو بغل سے لے کر یعنی سینے سے لے کر گھٹنے تک یہ کپڑے ہوں گے۔ اس کپڑے کے اوپر ازار کو بچھانا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک ہوگا۔ اس کے بعد سب سے اوپر قمیص کو بچھانا ہے اور قمیص کے جو اوپر کے حصے ہوں گے اسے سمیٹ کر سر کے جانب کر لینا ہے۔ یہ کام کرنے کے بعد میت کو لانا ہے اور میت کو اس کے اوپر لٹا دینا ہے۔ لٹانے کے بعد سب سے پہلے میت کو قمیص پہنانا ہے یعنی کرتا پہنانا ہے۔ کرتا پہنانے کے بعد جو سطر کے اوپر کپڑے رکھے ہوں گے اس کپڑے کو کرتے کے نیچے سے آہستہ آہستہ ہٹا دیں گے، نکال لیں گے، کھینچ لیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد میت کے سر پر خوشبو لگائیں گے، جو سجدے کے اعضاء ہے یعنی ناک، پیشانی، دونوں ہتھیلی، دونوں گھٹنے، دونوں پنجے، ان پر کافور ملیں گے جس کو ہم اپنی زبان میں کپور بولتے ہیں۔ اس کام کو کرنے کے بعد میت عورت کے جو بال ہے اس کے 2 حصے کریں گے، ایک حصہ دائیں جانب سینے کے اوپر رکھ دیں گے اور ایک حصہ بائیں جانب سینے کے اوپر رکھ دیں گے۔ اس کے بعد جو اوڑھنی ہے، جو سربند ہے، اس کپڑے کو سر کے اوپر لپیٹیں گے اور لپیٹنے کے بعد اس کپڑے کو دونوں جانب سے سینے کے اوپر، بال کے اوپر رکھ دیں گے۔ اس کپڑے کو نہ لپیٹنا ہے اور نہ ہی باندھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں، یہ کام کر لیں تو اب جو ہے کپڑے کو لپیٹنا ہے۔ لپیٹنے کا طریقہ کیا رہے گا؟ لپیٹنے کا طریقہ یہ رہے گا کہ سب سے پہلے ہم قمیص کو لپیٹیں گے۔ سب سے پہلے بائیں جانب سے لپیٹیں گے، اس کے بعد دائیں جانب سے، یعنی دائیں جانب والے کپڑے ہمیشہ اوپر ہونا چاہیے۔ قمیص لپیٹنے کے بعد جو ازار ہے وہ لپیٹیں گے، پہلے بائیں جانب سے پھر دائیں جانب سے۔ اس کے بعد جو سینہ بند والے کپڑے ہیں اس کو لپیٹیں گے، پہلے بائیں جانب سے پھر دائیں جانب سے۔ اس کے بعد جو سب سے نیچے ہے لفافہ جسے ہم چادر کہتے ہیں، اس کپڑے کو لپیٹیں گے سب سے پہلے بائیں جانب سے پھر دائیں جانب سے۔ تو یہ کپڑے لپیٹنے کے بعد
3 چھوٹے چھوٹے کفن کے ٹکڑے کر لینے ہیں، اور ایک ٹکڑے پاؤں کے جانب باندھ دینا ہے، اور ایک ٹکڑے سے سر کے جانب جو کپڑے بڑھے ہوئے ہیں اس کو باندھ دینا ہے، اور ایک بیچ میں کپڑے کفن کے ٹکڑے سے باندھ دینا ہے تاکہ کفن ہوا وغیرہ سے کھلے نہیں، اڑے نہیں۔ تو یہ مسنون کفن ہے، اور یہ کفن پہنانے کا طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خواتین کو صحیح طور پر مسائل سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ۔